लेकिन ये एक ही इबादत ऐसी है कि जिस पर शरीयत की कोई हदबंदी नहीं, कोई रुकावट नहीं, माँ से भी ज्यादा मेहरबान है। जितनी जल्दी सगी माँ अपने बच्चों की नहीं हो जाती, उनसे नहीं मानती, उससे भी ज्यादा जल्दी ये शरीयत और इस शरीयत का साजगार रब्बुल आलमीन अपने बंदों का हो जाता है। सुनने वाले के अगर ईमानी हरारत है तो रगो रेशे में ईमानी खून दौड़ रहा है, तो आप खुशी के मारे आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कितना अजर, कितना सवाब आपकी मेरी सोच की पहुंच से भी दूर का सवाब। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। वक़ाल फ़ी मौज़िइन ग़ैरिहि वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा। वक़ाल फ़ी मौज़िइन ग़ैरिहि फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़्लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वअन अबी सईदिल खुदरी व अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अनिन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इस्तयक़ज़ अर्रजुलु मिनल लैल व अयक़ज़ इम्रअतहु फ़सल्लया रकअतैन कुतिबा मिनज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। रवाहु इब्न माजाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेपनाह हम्द व सना, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़, उसकी किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी
اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان اور میرے اور آپ کے پیغمبر کائنات کے ہادی امام مقتدی رہنما و رہبر بہتر و برتر صاحب حوض کوثر نبیوں کے افسر خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے خطبہ جمعہ کے اس مبارک اور مختصر سے وقت کے لیے قرآن مقدس کی 3 جگہوں سے ایک ہی مضمون، ایک ہی بات اور رب العالمین کی ایک عظیم ترین عبادت کو لیے ہوئے 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ پھر اسی مناسبت کی رسول اکرم ہادی برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ حدیث جسے 2 صحابی جلیل ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یکساں طور پر کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنا اور سن کر کائنات کے سامنے رکھا۔ پھر جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی حدیث کی معتبر ترین کتاب ابن ماجہ میں 1106 نمبر کے تحت نقل و جمع کیا، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ قرآن کریم کی پڑھی گئی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی گئی حدیث و روایت میں بنیادی طور پر رب العالمین کی ایک عظیم ترین عبادت کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ ایک ہی عبادت ایسی ہے کہ باقی اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں، جتنے فرائض ہیں، شریعت نے، رب العالمین نے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام عبادات پر، تمام فرائض پر کہیں نہ کہیں جا کر روک لگا دی، حد بندی کی، بس کرو کہا، رک جاؤ حکم دیا، لمیٹڈ کیا، یا پھر عذر کے تحت، ریزن ہونے پر، کسی وجہ سے
یا اس میں تخفیف کر دی یا پھر عذر کی وجہ سے اس عبادت کو معاف ہی کر دیا، لیکن یہ ایک ہی عبادت ایسی ہے کہ جس پر شریعت کی کوئی حد بندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، حالات کتنے ہی ناموافق ترین کیوں نہیں ہو جاتے، یا حالات موافقت میں کیوں نہ ہو، کبھی بھی کنہی حالات میں کوئی حد بندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، عذر کے تحت بھی کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں، کوئی معافی نہیں۔ پھر صبح کا سویرا ہو تب بھی، ڈھلتی شام کو بھی، کائنات کو اندھیروں میں ڈھانپ دینے والی رات ہو تب بھی، بستیوں کو اجاڑ پھینکنے والے تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے ہو تب بھی، اور انسانیت پر خوشحالیوں کے انقلاب پیدا ہو رہے ہو تب بھی، صحت و تندرستی کے موسم میں بھی، اور بستر مرض پر ہاسپٹل کے بیڈ پر تکلیف کی تاب نہ لا کر چھٹپٹاتے دم توڑتے مریض ہو تب بھی، صبح ہو یا شام، آدمی خوشحال ہو یا مفلوک الحال، خفیہ بھی علانیہ بھی، کبھی کسی موقع پر کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حد بندی نہیں، بلکہ پڑھی گئی آیات بتلاتی ہیں کہ یہ عبادت تھوڑی سی کر کے بھی گزر جانا نہیں ہے، لمیٹڈ بھی نہیں، بلکہ بہت زیادہ اس عبادت کو انجام دینا ہے۔ کون سی عبادت ہے یہ؟ اس عبادت کا نام ہے ذکر اللہ۔ کیا نام ہے؟ ذکر اللہ۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، پوری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا، اور جب ہوش اللہ کی قضا و قدر کے، اللہ کی قضا و قدر کی کتاب کے حوالے ہو جائے، تب تک ایک ہی موقع ہے جہاں اتنے وقت بھر کے لیے روک دیا گیا، لیکن اس جگہ سے نکلتے ہی پھر ایسے کلمات سکھلائے جو اس جگہ کے نعم البدل ہو جاتے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ بیت الخلا، لیٹرین، پیشاب اور پائخانے کی جگہ۔ یہاں یہ عبادت مناسب نہیں ہے، اس لیے اس سے فراغت کے بعد شریعت نے وہ ذکر عطا فرمایا جو اس جگہ آدمی خاموش رہا، مرد یا عورت، اس کا نعم البدل بن جائے۔ یہ ہے ذکر اللہ۔ اب جو آیات پڑھی گئی ہیں خطبے کے شروع میں، پہلی آیت سورہ الاحزاب آیت نمبر 41،
رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، مومنو تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ کتنا؟ تھوڑا سا نہیں، لمیٹڈ نہیں، رک رک کر نہیں، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ کے حکم کی کیٹیگری کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے حکم کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ گلیوں میں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں، فتوے لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ قرآن فتویٰ دیتا ہے، جن کو اللہ کا حکم تسلیم نہیں ہے، جن کی تسلی اور اطمینان رب کے حکم پر نہیں ہو پاتا، وہ اللہ کے حکم کی بجا آوری اور فرما برداری نہیں کر پاتے۔ گلیوں میں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن ڈکلیئر کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں۔ یہ ہے اللہ کے حکم کی حیثیت۔ کس کو حکم دے رہا ہے؟ ہم اہل ایمان کو۔ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لیکن کتنا کریں گے؟ ذکرن کثیرا، رب کا حکم ہے بہت زیادہ ذکر کرنا ہے۔ یہ پہلی آیت سورہ الاحزاب آیت نمبر 41۔ دوسری آیت اسی سورہ کی آیت نمبر 35۔ رب العالمین نے اپنے اس قسم کے بندوں کی تعریف اور اس سلسلے کا صلہ، اجر اور بدلہ ڈکلیئر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کے بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ کیا صلہ اور بدلہ ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، رب العالمین نے اپنی بے پناہ مغفرتوں کے ساتھ ان کے لیے جنت تیار رکھی ہے۔ اور تیسری آیت آج کی حاضری کو، اس جمعے کی حاضری کو لیے ہوئے ہے، سورہ الجمعہ آیت نمبر 10۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو پھر جو روٹی روزی کی فیکٹری، مارکیٹس، دکانوں کو بند کر کے آئے ہو، یہیں سے رزق کی تلاش میں نکل پڑو۔ لیکن کیسے؟ منہ میں وہ خبیث، ناپاک، بلکہ حرام گٹکے، تمباکو، بیڑیاں چوس کر نہیں، رزق کی تلاش کے اس راستے میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ کیا، کم ذکر بھی کیسے کر سکیں گے جن کے منہوں میں پلید اور ناپاک چیزیں، گٹکے، تمباکو،
بھرے ہوئے ہیں، بھلا ہو اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کا گر ہے، گر۔ یہ وہ موتی ہے جو قرآن کے سمندر میں ڈوب کر اس قسم کے لوگ لے کر آتے ہیں۔ آسمانی بشارت ہے، اگر رزق کی تلاش میں بسم اللہ کہہ کر، یہ اللہ کا ذکر ہے، اسکوٹر بائک کی کک لگائی، گاڑی کی چابی لگائی، اسٹارٹ کیا، اور پھر راستے بھر اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے لعلکم تفلحون۔ عرش عظیم کا مالک، اس ذکر کا مالک جس کو آپ نے یاد کیا ہے نا، وہ رزق حسن و حلال کی برکت سے آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ مارے مارے پھرتے ہو نا، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ لعلکم تفلحون، کامیاب روزی ملے گی، آسان روزی ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ رب کی بات کبھی غلط ہو سکتی۔ قرآن سند ڈکلیئر کرتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی؟ سردست، یہ 3 جگہیں ہیں جو خطبے کے شروع میں پڑھی گئی ہیں۔ تینوں کی 3 جگہوں پر رب العالمین نے اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اب ہم رہے انسان، ہر وقت آفتوں، مصیبتوں، تکلیفوں کے گھیروں میں گھرے ہوئے، پھر ذہنوں میں تفکرات کی کیسٹ ہر وقت چلتی رہتی، پھر اس دل پر بھی تو ہمارا کنٹرول نہیں۔ باقی حالات تو باقی حالات ہیں، باقی جگہیں ہیں۔ عین مسجد کے اندر، عین حالت نماز میں، جب رب کے حضور دست بستہ کھڑے ہیں، اس کے سامنے جھک کر رکوع کر رہے ہیں، ماتھا اور پیشانی زمین پر رگڑ کر سجدے کی حالت میں ہیں، تب بھی وجود مسجد میں ہے، جسم رکوع میں ہے، بدن پیشانی سجدے میں ہے، لیکن دل و دماغ کی دنیا کہیں اور ہی پہنچا دیتی ہے کہ نہیں پہنچا دیتی؟ خیالات کی دنیا مسجد سے کہیں اور کی دنیا کی سیر کراتی رہتی ہے۔ تب اللہ کا ذکر، وہ بھی بہت زیادہ ذکر کریں تو کیسے کریں؟ اللہ کا ذکر وہ بھی بہت زیادہ کریں تو کیسے کریں؟ آئیے اس طرف، شریعت کی مہربانی دیکھیے۔ یہ جو شریعت رب کی توفیق اور سعادت سے ہم کو ملی ہے، یہ شریعت اپنے ماننے والوں پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جتنی جلدی سگی ماں اپنے بچوں کی نہیں ہو جاتی، ان سے نہیں منتی، اس سے بھی زیادہ جلدی یہ شریعت اور اس شریعت کا سازگار رب العالمین اپنے بندوں کا ہو جاتا ہے، ان سے مان جاتا ہے، من جاتا ہے، ان کی اداؤں پر فدا ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے شریعت میں 2 کردار موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر آج کے اس خطبہ جمعہ میں ان 2 مقامات کو ہم نے سمجھ لیا، یہ 2 کردار سمجھ میں آ گئے،
اور زندگی کی آخری سانس تک ان دو چیزوں کو سلامت لے گئے، اپنے اس وجود پر نافذ کر لیا، تو انشاءاللہ میں نہیں کہتا، آسمانی بشارت ہے کہ رب العالمین مجھے آپ کو، ہر سننے والے کو، اس کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ لے گا انشاءاللہ۔ پہلا مقام ہے، پہلی جگہ ہے، اور یہ کام یہ جوڑوں کے لیے ہے، جوڑوں کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ جوڑا سمجھتے ہیں، میاں اور بیوی، شوہر اور اس کی زوجہ، لیکن ذمہ داری یہ مرد کی ہے، مرد کی۔ حدیث سنیے جو خطبے کے شروع میں پڑھی گئی ہے، پہلا کام ہے کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ، ذرا اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دو صحابی جلیل ابو ہریرہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں یکساں طور پر اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہا کونین کی رحمت نے فرمایا اذا استيقظ الرجل من الليل، رات گئے جب ہم سو جاتے ہیں تو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے کہ نہیں کھل جاتی؟ کھل جاتی ہے نا، تو کیا کرے پھر سو جائے؟ نہیں۔ کونین کی رحمت نے فرمایا اذا استيقظ الرجل من الليل، جب رات گئے اچانک آنکھ کھل جائے تو پھر سو نہ جائے، کیا کرے؟ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنے پہلو میں، اپنے بازو میں دبکی ہوئی بیوی کو پیار سے جگائے، اٹھ جاؤ۔ بیوی ہڑبڑا کر اٹھ جائے گی، کیونکہ اس چیز کی عادت عموماً نہیں ہوتی۔ میرے شوہر کیا ہوا ہے، کوئی تکلیف ہوئی، سر درد ہے، دوا لا دوں؟ نہیں۔ چائے بنا دوں؟ نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ کہا بیوی اللہ کے لیے اٹھ جاؤ، وضو کرو، اور اس کے حضور جو اس وقت ہم جیسے لوگوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے، جب ساری کائنات اندھیرے کی کالی چادر اوڑھ کر نرم گرم بستروں میں دبکی ہوئی ہے، اٹھو میں اور تم مل کر اس کے حضور دو ہلکی سی رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کونین کی رحمت نے فرمایا فصلیا رکعتین، دونوں اٹھ کر دو ہلکی سی رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، میں نہیں کہتا جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ دونوں میاں بیوی اٹھ کر دو ہلکی سی رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، کونین کی رحمت نے فرمایا وہ زبان گویا ہوئی، اس زبان کے الفاظ ہیں جس کی سند رب نے قرآن کے حروف بنائے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کا بول بول، اس کا لفظ لفظ عین وحی الہی ہے۔ کونین کی رحمت نے فرمایا اگر یہ دونوں میاں بیوی اٹھ کر دو ہلکی سی رکعت نماز پڑھ لیتے، 10 منٹ لگیں گے، صرف 10 منٹ اگر لگا دیتے ہیں، کونین کی رحمت نے فرمایا کتبا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اگر یہ دونوں میاں بیوی اٹھ کر ہلکی سی 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، رب العالمین
اس مرد کو بھی اور اس عورت کو بھی، اس میاں کو بھی، اس بیوی کو بھی، اس جوڑے کو کائنات کے بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دے گا، لکھ دے گا، لکھ دے گا انشاءاللہ۔ کرو گے؟ تیار ہو؟ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس بارگاہ میں اس جمعے کی مقدس ترین بابرکت ترین محفل اور گھڑی میں ہماری انشاءاللہ کو قبول فرما لے۔ کہ ہم انشاءاللہ بہت کہتے ہیں لیکن عمل کی توفیق ملتی ہے نیتوں کی درستگی سے۔ رب کریم میری آپ کی انشاءاللہ کو قبول فرما لے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہ اپنے پیر قبروں میں لٹکا چکے، زندگی تمام ہونے کو ہے، یا تو انہوں نے یہ حدیث سنی ہی نہیں ہے، اور اگر سنی ہے ابن ماجہ کی 1106 نمبر کی صحیح ترین حدیث ہے، لکھ کر لے جائیے 1106، یا تو انہوں نے یہ حدیث سنی ہی نہیں، اور اگر سنی ہے تو قبروں میں پیر لٹکا چکے، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، تب بھی کوئی رات ایسی نہ گزر سکی جس میں اٹھ کر یہ جوڑا، جس کو اللہ نے عمر کی ایک لمبی عمر عطا فرمائی اور وفا کرتا رہا، کائنات کی کسی ایک رات اٹھ کر بھی اللہ کے حضور 2 رکعت پڑھنا نصیب نہ ہو سکا، تو چشم فلک نے، اس بوڑھے آسمان نے اور اس بزرگ زمین نے ان سے زیادہ کوئی بدنصیب نہیں دیکھا۔ رب اس کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا کام تھا۔ اور دوسرا کام ہے، اب کہ ایک عورت ہے، عورت نحیف و ناتواں عورت، کمزور ترین عورت، بظاہر اٹھ کر کھڑے ہو کر نماز بھی ادا نہیں کر سکتی، عمر رسیدہ عورت ہے۔ کون ہے یہ عورت؟ روایت الترغیب و ترہیب کی 1553 نمبر کی، لکھ کر لے جائیے 1553 نمبر کی الترغیب و ترہیب کی صحیح ترین حدیث۔ کون ہے یہ عورت؟ یہ حدیث بتلاتی ہے، اس کا نام ام ہانی ہے۔ کیا نام ہے؟ ام ہانی۔ کون ام ہانی؟ ام ہانی بنت ابی طالب، ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ہے۔ کون ام ہانی؟ علی ابن ابی طالب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ کون ام ہانی؟ مہاجر حبشہ اول، جس نے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، جو نوجوان لیڈر بن کر اسلام کا پہلا ہجرتی قافلہ لے کر حبشہ اور ایتھوپیا پہنچا تھا، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ کون ام ہانی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن، چچیری بہن ہے۔ کون ام ہانی؟ یہ خطبے کے مختصر سے وقت تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ کائنات میں ایک ہی نبی ہے، ساری کائنات میں، سارے نبیوں میں ایک ہی نبی ہے جس کو رب نے ایک کمال کا معجزہ عطا فرمایا، جو باقی کسی نبی کو یہ معجزہ عطا ہوا۔ ایک ہی نبی، محمد رسول اللہ صلی اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہیے، صلی اللہ
علیہ وسلم۔ کون سا کمال کا معجزہ ہے؟ معراج کا معجزہ، سب جانتے ہیں۔ معراج کا معجزہ، پہلے مکہ سے فلسطین، سلیمان اور داؤد کی مسجد علیہم الصلاۃ والتسلیم، اسلام کے قبلہ اول تک لے جایا گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ قرآن کہتا ہے لیلم، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ پھر وہاں کائنات کے کل انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہوا، امام الانبیاء کہلائے۔ پھر رات کے اسی حصے میں براق کے ذریعے آسمانوں کی سیر کی، ساتوں آسمان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک، جنت الماوا تک گئے۔ رب کی جہنم بھی آنکھوں سے دیکھی، اپنے وجود اور آنکھوں سے دیکھی، اور رب کی جنت کی نعمتوں کے نظارے بھی اپنی آنکھوں اپنے وجود سے کیا۔ لیکن روایتیں بتلاتی ہیں کہ یہ زمین سے پہلے سیر پھر معراج، اور یہ جنت کو جا کر دیکھا۔ جس گھر اور جس مائی کے بستر سے اٹھ کر یہ کمال کا معجزہ نصیب ہوا، محمد الرسول اللہ جنت گئے، اور جنت جا کر واپس جس کے بستر پر آئے، جس کے گھر آئے، وہ گھر بھی وہ بستر بھی ام ہانی کا بستر تھا، وہ گھر بھی ام ہانی کا گھر تھا۔ لیکن اس سلسلے کی روایتوں کی صحت پر اختلاف یا پھر تفصیل ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ الاسراء 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ لیکن تفصیل یہ ہے کہ ام ہانی کا گھر حدود حرم میں تھا، اس لیے اللہ نے حرم کہا۔ بہرحال یہ ہے ام ہانی، عمر زیادہ ہو گئی، نہایت کمزور ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں الترغیب و ترہیب کی 1553 نمبر کی صحیح ترین حدیث ہے، کہتی ہیں مر بی ذات یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روشن دن تھا جب کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ اس کمزور عورت نے آواز لگائی، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم اب عورت کے سامنے کہتی ہیں مر بی ذات یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہوا۔ فقلت، میں نے آواز لگائی، کہا یا رسول اللہ، کونین کے رسول، میرے بھائی میری حالت دیکھ رہے ہیں، انی قد کبرت و ضعفت، اپنی بہن کو دیکھ رہے ہو، بہت زیادہ عمر بھی ہوئی اور نہایت کمزور ہو گئی ہو، کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھتے۔ کونین کی رحمت نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ فقلت، میں نے کہا مرنی بعمل اعملہ وانا جالسہ، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کوئی چھوٹا سا عمل ایسا بتلا دیجئے کہ بیٹھے ہی بیٹھے کر لوں، رب العالمین بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آئے ہائے، یہ کون سا رسول سامنے کھڑا ہے جس کی شان قرآن نے ڈکلیئر کی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت،
اس نحیف و ناتوا کمزور عورت کے لیے بھی رحمت فرمایا. کہا میری بہن سبح اللہ مئۃ تسبیحہ، تم بیٹھے ہی بیٹھے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. کہنے لگی رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے مجھ ناچیز کو کیا ملے گا؟ آئے ہے کونین کی رحمت نے فرمایا شریعت کی مہربانی دیکھیے کتنی جلدی وہ اپنے ماننے والوں کی ہو جاتی ہے. اس کا پرتو دیکھیے. کونین کی رحمت نے فرمایا میری بہن اگر تم بیٹھے ہی بیٹھے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتی ہو فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكَ، تو یہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے رب العالمین تمہیں 100 رقبۃ تعتقینہا من ولد اسماعیل، رب العالمین تمہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے بنو اسماعیل، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کہ افضل ترین خاندان سے، جس کا آخری چشمہ چراغ اور قصر نبوت کی آخری اینٹ، سلسلہ نبوت کی آخری کڑی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس خاندان سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. زندگی گزر گئی نا، غلام آزاد سنتے سنتے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غلام کا اس کے آقا سے، حاکم سے، مالک سے ایک ہاتھ، یہ سیدھا ہاتھ آزاد کروا دیا کہ اب اس ہاتھ سے یہ تیرا کام نہیں کرے گا. میں نہیں کہتا، شریعت سمجھاتی ہے کہ اب اس آزاد کرانے والے کے سیدھے ہاتھ کو جہنم کی آگ چھو سکتی، اور اگر پورا وجود، پورا ایک غلام آزاد کر دیا، شریعت کہتی ہے اس کے وجود کو جہنم کی آگ چھو سکتی. یہ تو ایک غلام ہے. کتنا وقت لگا؟ 1.5 منٹ، صرف 1.5 منٹ. 100 بار سبحان اللہ کہنے سے ایسے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب رب العالمین تھا. یہ ہے شریعت کی مہربانی. کرو گے؟ تیار ہیں؟ انشاءاللہ. یہ خطبے، یہ درس، یہ محفل ہیں، یہ اجلاس، یہ عمل کی طرف رغبت کے لیے ہوتے ہیں. یہ سفر عمل کی طرف رغبت کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت جو دور ہے، جس دور سے گزر رہے ہیں، دینداری پر دنیا داری کا غلبہ. آگے بڑھیے، عمل کی طرف چلیے. پھر رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میری بہن تم بیٹھے ہی بیٹھے وَاحْمَدِ اللَّهَ مِئَةَ تَحْمِيدَةٍ، بیٹھے بیٹھے ہی 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو. کیا کہہ لیا کرو؟ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. رسول رحمت اب اس کا بھی صلہ اور اجر ڈکلیئر کر دیجئے. کونین کی رحمت نے فرمایا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكَ، اگر 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیتی ہے تو رب العالمین اس کے بدل 100 فرس مسرجۃ ملجمۃ تحملین علیہا فی سبیل اللہ، رب العالمین 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے کی وجہ سے تجھے 100 گھوڑے، کتنے گھوڑے؟ 100 گھوڑے گن کر. کیسے گھوڑے؟ مسرجۃ، زین کسے ہوئے، ملجمۃ، لگام بند، ریڈی ٹو گو پوزیشن میں کھڑے ہوئے، اپ ٹو ڈیٹ گھوڑے، جنگی گھوڑے. تحملین علیہا فی سبیل اللہ، جو جنگ، میدان جنگ میں کودنے کے لیے
بالکل تیار ہیں، ایسے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کرو گے؟ تیار ہے؟ رب آپ کی انشاءاللہ کو قبول فرما لے۔ پھر فرمایا وَكَبِّرِ اللَّهَ مِئَةَ تَكْبِيرًا، میری بہن اور میری بہن کے توسط سے قیامت کی صبح تک آنے والے میرے امتیوں مردوں اور عورتوں سنو، وَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرِ اللَّهَ مِئَةَ تَكْبِيرًا، بیٹھے بیٹھے ہی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ رسول رحمت اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكَ، اگر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیتی ہے تو اس کے بدل رب العالمین تجھے 100 بدنۃ مقلدۃ متقبلہ، جا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے رب العالمین تجھے نشان زدہ، قربانی کے نشان زدہ 100 اونٹ جن کے ماتھوں پر، پیشانیوں پر رب کی طرف سے عرش عظیم سے قبولیت کی مہر اور ٹھپا لگا ہوا ہے، ایسے 100 اونٹ مکہ کی سرزمین پر حج کے بعد دی جانے والی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 1.5 منٹ، گن کے دیکھ لینا۔ کرو گے؟ رب اس کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخری بات فرمائی وَحَلِّلِ اللَّهَ مِئَةَ تَحْلِيلًا، میری بہن بیٹھے بیٹھے ہی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ کیا پڑھ لیا کرو؟ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ رسول رحمت ایک اور احسان کیجئے، اس کا بھی اجر و ثواب ڈکلیئر کر دیجئے رب کی طرف سے۔ فرمایا ہائے ہائے، اس کا جواب سن کر سننے والے کے اگر ایمانی حرارت ہے، رگو ریشے میں ایمانی خون دوڑ رہا ہے، تو خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں۔ کتنا اجر، کتنا ثواب، آپ کی میری سوچ کی پہنچ سے بھی دور کا ثواب۔ کتنا ثواب آپ میں کتنا سوچ سکتے ہو؟ جاؤ شریعت کی مہربانی دیکھو۔ فرمایا اگر تو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتی ہے، کم لو ما بین السماء والارض، اس زمین سے لے کر آسمان تک کس نے ناپا؟ کون پہنچ سکا؟ یہ ڈسٹینس دوری کسے معلوم ہو سکی؟ اور جاؤ اگر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتے ہو تو زمین و آسمان کے بیچ جتنی خالی جگہ ہے 1 انچ بھی ایسی خالی نہیں رہے گی جہاں آپ کا اجر و ثواب موجود نہ ہو۔ آسمان و زمین کا سارا خلا آپ کے اجر و ثواب سے بھر جائے گا۔ کب اتنا ثواب کما سکیں گے؟ جب 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں۔ کتنی آسان شریعت ہے، کتنی جلدی اپنے ماننے والوں کی ہو گئی۔ رب کبریا سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور شریعت کی مہربانی یہ بھی سمجھاتی ہے کہ آج تک بھولے رہے، دینداری پر دنیا داری کا غلبہ رہا، آج جب یہ 2 چیزیں سیکھ اور سمجھ لی ہیں، ایک مرتبہ بھی زندگی میں، ایک مرتبہ بھی اگر اس کو کر لے گئے، انشاءاللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے کہ وہ آپ کو اس کے بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ لے گا انشاءاللہ۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔